میری کہانی میری زبانی، میں نے سوچا ہے میں آپ کے ساتھ اپنی کہانی شروع سے لے کے آخر تک شیئر کروں، لیکن یہ کہانی ایک ہی جو ہے نا قسط میں ختم نہیں ہونے والی۔ اسٹارٹ سے میں اسے شروع کروں گی اپنے ابو کی لائف سے اور اپنی زندگی تک اینڈ کروں گی۔ تو اس کے لیے جس کو دلچسپی ہے نا میری کہانی میری زبانی میں، تو اس نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ بغیر وقت کو ضائع کیے آتے ہیں اپنے پوائنٹ پر۔ میرے ابو اکلوتے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ سے میری 9 پھوپھیاں۔ میرے جو دادا ابو تھے نا، ان کا اونچا قد کاٹ لیکن رنگت ان کی سانولی تھی اور بڑے بڑے بال انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ یہ بات مجھے میرے ابو نے بتائی تھی۔ اور جو میری دادی اماں ہیں وہ میری یعنی کہ میں ان کی ہم شکل ہوں۔ ان کا قد تو نارمل سا تھا، درمیانہ، لیکن خوبصورت بہت تھیں، بالکل پٹھانوں کی طرح ان کا رنگ، مرتے دم تک وہ بالکل لال لال اور گوری گوری رہیں، پٹھانوں کی طرح رہیں، بہت خوبصورت تھیں۔ اچھا جی، پھر میرے ابو کی پیدائش سے پہلے میرے ابو کی 9 بہنیں پیدا ہوئیں۔ جب بھی میرے ابو کہتے ہیں کہ جب بھی جو ہے نا کوئی بھی میری بہن پیدا ہوتی تھی تو میری دادی اماں پریشان ہو جاتی تھی۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری ہوئی، تیسری ہوئی۔ دادا ابو کا کوئی ایسا خاص کاروبار بھی نہیں تھا۔ جس طرح آج کل لوگ یوٹیوب پہ یا چینلز پر فنی ویڈیو بناتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یہ جو آ جاتے ہیں تھیٹر میں فن کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی فنی بات کرنا، دوسروں کو چھیڑ کے اور لوگوں کو ہنسانا، اس طرح کے اس قسم کے اس ٹائم پہ بھی نا میرے ابو کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ موبائل تو نہیں تھے نہ ٹی وی تھے، لیکن لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اکٹھا نہیں، ایک جگہ، ایک کھلی جگہ ہوتی تھی گراؤنڈ، تو وہاں پہ جفتے لگانا۔ تو میرے ابو بتاتے ہیں کہ میرے ابو جو میرے ابو کے ابو تھے یعنی میرے دادا ابو آپس میں جفتے لگاتے تھے، اس پر وہ جب ایک لوگوں کو ہنساتے تھے تو کوئی خوشی سے ایک آنا 2 آنا اس طرح کر کے دے دیتے تھے، اس سے میرے دادا ابو جو ہے گھر میں لے آتے تھے اور کوئی ایک ٹائم کا راشن آ جاتا تھا، دوسرے ٹائم کا نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی طرح اتنی غربت ہونے کے باوجود ہر سال جو ہے میری ایک پھوپھو پیدا ہوتی تھی، مطلب اور اس امید پہ تھے میرے دادا اور دادی کہ کبھی اللہ پاک ہمیں بیٹا دے گا اور ہمارے جو ہیں حالات بدلیں گے۔ اچھا، پہلے زمانہ سادہ زمانہ تھا تو اس میں سب کا اسی پہ یقین ہوتا تھا کہ نہیں اللہ پاک بیٹا دیں گے تو ہمارے حالات بدلیں گے۔ آج بھی کافی سارے لوگوں کی یہاں پر کہ حد سے سب لوگوں کی ابھی بھی سوچ وہی ہے، صرف یہ ہے کہ نظریہ تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ اچھا، تو اسی طرح پھر میری جو ہے ایک پھوپھو پیدا ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری، کرتے کراتے جب 8-9 پھوپھیاں میری پیدا ہوئیں، 9 پھوپھیوں کے بعد میرے ابو پیدا ہوئے ہیں۔ اب میرے ابو کے پیدائش سے پہلے بھی میرے ابو کے 2 بھائی پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ 9 پھوپھیاں الگ، اس کے بعد ایک بھائی پیدا ہوا، اس نے بھی جب ماں کا دودھ پیا تو فوت ہو گیا۔ دوسرے بیٹا جب پیدا ہوا، میری ابو کا دوسرا بھائی جب پیدا ہوا تو وہ بھی ماں کا دودھ پینے سے فوت ہو گیا۔ جب میرے ابو پیدا ہوئے تو میرے ابو کو ہمارے علاقے میں جو ہمارے پیر تھے انہوں نے میرے ابو کو بتایا، میرے دادا ابو کو بتایا کہ آپ نے اس بچے کو اپنی ماں کا دودھ نہیں پینے دینا، یہ دوسری ماں کا دودھ پیے گا۔ جو ابھی اس کے ساتھ جو اور بچے پیدا ہوئے ہیں اپنے گاؤں میں، ان میں سے کسی سے بھی بات کرو اور انہیں کہو کہ وہ اپنا دودھ، وہ عورتیں جو ہے اپنا دودھ اس بچے کو دیں، تمہارے بچے کو دیں، تب تمہارا یہ بچہ زندہ بچے گا۔ کیونکہ وہ دور جو تھا سادہ سا دور تھا، اس دور میں اتنا ڈبے کا دودھ نہیں ہوتا تھا، اور خالص گائے بھینس کا دودھ جو میرے جو ابو کے 2 بھائی پیدا ہوئے تھے انہیں دیا گیا تھا، لیکن اس سے وہ فوت ہو گئے تھے، یعنی کہ دادی اماں کا دودھ بھی انہیں سوٹ نہیں کیا اور دوسرے دودھ بھی انہیں سوٹ نہیں کیا اور وہ فوت ہو جاتے۔ تو اس بار میرے ابو کو جب میرے ابو پیدا ہوئے تو میرے دادا ابو کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اسے مدر فیڈ نہیں کروانا۔ تو میری دادی اماں کی مشکل آپ دیکھیں کہ ساری رات کو، ایک بار رات کو جاتی تھی مدر فیڈ کروانے کے لیے، اتنے دور دور گھر تھے، 2 عورتیں تھیں اس وقت جن کے بچے پیدا ہوئے تھے، اور اس زمانے کی عورتیں اتنے بادشاہ دل کی تھیں، اتنا ان کا خوش دل تھا اور اتنی وہ بڑے دل کی تھیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ
میری دادی کی جو ہے نا دادی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اسے اس طرح کر کے بتایا گیا، تو ان عورتوں نے خود میری دادی اماں سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم تمہارے بچے کو اپنا دودھ پلائیں گی، آپ لوگ جو ہے نا آپ بس اپنے بچے کو کبھی ہماری طرف لے آنا، کبھی ہم لوگ اس طرف آئی ہوئی تو ہم اسے پلا جائیں گی۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا، اور گھر بھی اچھا خاصا دور، ٹھیک ٹھاک 1 کلومیٹر کا فاصلہ جہاں پہ جانا ہے۔ میرے دادا ابو کبھی اس کو اٹھا کے لے کے جاتے، کبھی میری پھوپھیاں اٹھا کے لے کے جاتی میرے ابو کو، اور وہ ساری بہنیں بڑی تھیں اور میرے ابو سب سے چھوٹے تھے، تو سب کے لاڈلے بھی تھے، سب کو بہت سب خوش ہوتے تھے میرے ابو کو دیکھ کر۔ تو میرے دادا ابو خود صبح لے کے جانا، پھر دن کو لے کے جانا، مطلب ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد لے کے جانا۔ وہ 3 عورتیں تھیں جن کے پاس میری دادی اماں میرے ابو کو لے کے جاتی تھیں، جن کا میرے ابو فیڈ کرتے تھے، دودھ پیتے تھے۔ اور یقین کریں ان تینوں عورتوں کے مدر فیڈ سے میرے ابو کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور وہ تینوں عورتیں ابھی بھی، ان میں سے 2 جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں، ایک بزرگ ہے، اور وہ ابھی مجھے کچھ دن پہلے مجھے ملی ہیں، تو کہتی ہیں تمہیں پتہ ہے میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ تو میں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں پتہ۔ تو کہتی ہیں تمہارے ابو کو جو ہے نا میں نے اپنا دودھ پلایا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی نا، تو میں نے تب میں نے اپنے ابو سے یہ بات پوچھی کہ ابو انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ تب میرے ابو نے مجھے اپنی یہ پوری بات بتائی، اور پھر میرے ابو نے تقریباً 2 سال تک ان تینوں خواتین جو تھیں ان سے مختلف حصوں میں دن کے وقت ان کو، میرے ابو کو نا مدر فیڈ کرایا جاتا تھا، تو ان تینوں خواتین نے 2 سال تک میرے ابو کو اپنا دودھ پلایا۔ اور ان کی جو بچے تھے، بیٹیاں تھیں ان کی، وہ ابھی بھی میرے ابو کو اپنا سگا بھائی مانتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری 7 نسلوں تک جو ہے یہ ہمارا ہمیشہ ہمارا بھائی ہی رہے گا، کیونکہ ہماری ماں نے اپنا جو ہے نا مدر فیڈ اس کو کروایا ہوا ہے۔ اور پھر اس طرح کرتے کراتے میرے ابو جو ہیں تقریباً 4-5 سال کے ہوئے تو میرے دادا ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ان کی ڈیتھ ہونے سے پہلے میرے دادا ابو کے جو پیار تھا اپنے بیٹے سے، وہ اتنا شدید تھا کہ اپنے بیٹے کو، میرے ابو کو یعنی کہ سینے پہ سلاتے تھے تب وہ سوتے تھے۔ جب میرے ابو اپنے ابو کے سینے پر لیٹتے تھے تب میرے دادا ابو کو نیند آتی تھی۔ اور پھر میرے دادا ابو جب اچانک شدید قسم کے بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی سب بیٹیوں کو اکٹھے بلا کے ایک ہی نصیحت کی کہ یہ بہت چھوٹا ہے اور ایک ہی ہے، تو میرے اس بیٹے کو حد سے زیادہ پیار بھی دینا اور اس کا خیال رکھنا، اس کو تعلیم دلوانا، اس کو پڑھانا، اس کو اچھے عہدے پر فائز کروانا۔ اب بیچاری ساری بیٹیاں تھیں، ساری بہنیں تھیں، کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا، ایک دادا ابو تھے، لیکن میری پھوپھیوں نے کافی محنت کی، سب پھوپھیاں میری محنتی تھی، جو ہے نا محنت کرتی تھی، محنت مزدوری کس طرح کرتی تھی کہ اڑوس پڑوس سے جو کام مل جاتا تھا وہی کرتی تھیں، اس کے بدلے جو انہیں مزدوری مل جاتی تھی وہی لے کے نا گھر کا گزر بسر چلاتی تھی۔ دادی اماں کیونکہ بچے کافی زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ویک تھیں، بہت کمزور تھیں، ان سے زیادہ کام بھی نہیں ہوتا تھا، تو میری سب پھوپھیوں نے خوب مدد کی۔ لیکن میرے دادا ابو نے اپنی زندگی میں، جو میری پھوپھیاں تھیں نا بڑی، ان کی جو بیٹیاں تھیں، 9 بیٹیاں تھیں، ان 9 کے 9 بیٹیوں کے رشتے میرے دادا ابو نے اپنی زندگی میں ہی طے کر دیے تھے۔ اور جس کسی کو بھی جو کوئی رشتہ آیا نا، میرے پہلا رشتہ جس بیٹی کا بھی آیا، جو بندہ بھی آیا، میرے دادا ابو نے یہ نہیں سوچا کہ یہ غریب ہے، اس کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں ہے، بس میرے دادا ابو نے اللہ پہ بھروسہ رکھا اور اب بیٹیوں کا رشتہ دیتے گئے، اور جس کو بھی رشتہ دیا انہیں یہی کہا کہ میں جہیز نہیں افورڈ کر سکتا، میں جہیز نہیں دوں گا۔ اور ان لوگوں نے بھی بڑی خوشی خوشی میری پھوپھیوں کو اپنا لیا، کیونکہ میری پھوپھیاں کافی محنتی تھیں، کافی محنت کرتی تھی، گھر کو چپکنے والی خاتون جو ہوتی ہے نا، ہر حال میں جینے والی، ہر ہاتھ میں گزارا کرنے والی۔ ظاہر ہے پیچھے بھی انہوں نے غربت میں گزارا کیا ہوا تھا، ایک دادا ابو تھے اور اتنی ماشاءاللہ بچے، اور آمدن بھی نہیں تھی، اور گھر بھی جو تھا نا میرے دادا ابو کا، میں آپ کو بتاؤں تو ایک کمرہ بڑا سا، اس میں بھی لکڑیوں کا چھت بنا ہوا تھا، اور اس کمرے کے آگے اندر ایک اور، جو اسے کہتے ہیں نا اسٹور روم قسم کا، جسے آپ اسٹور روم کہتے ہیں، اس قسم کا ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا، اور وہ بھی لکڑیوں کا چھت، اس پہ بھی لکڑیوں کا چھت بنا ہوا تھا، اور اسی کمرے میں میری ساری پھوپھیاں پیدا ہوئیں، میرے ابو اسی کمرے میں پیدا ہوئے تھے، نارمل ڈلیوری ہوئی تھی۔ اور ان 2 کمروں کے آگے ایک چھوٹا سا برانڈا ٹائپ بنا ہوا تھا، اس میں بھی مٹی کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، اور مٹی کی سیڑھیوں کے نیچے ایک مٹی کا چولہا ہوتا تھا، اور اس براندے میں صرف اتنی جگہ تھی کہ ایک چارپائی آ سکتی تھی، اور چارپائی کے نیچے میری دادی اماں نے لکڑ وغیرہ رکھے ہوئے تھے آگ جلانے کے لیے، اور برتن جو تھے گنے چنے ہوئے اندر
پڑے ہوتے تھے تھوڑے سے استعمال والے، وہی والے اٹھا کے باہر لاتی تھیں، باہر کھانا وغیرہ پکا کے پھر ان برتنوں کو رات کو اندر رکھا جاتا تھا۔ گرمیوں پہ میری پھوپھیاں ساری جو ہیں وہ چھت پہ سوتی تھیں، اور سردیوں میں گھر کے اندر صرف اور صرف 5 سے 6 عدد چارپائیاں تھیں۔ پہلے تو صرف 2-3 تھی، پھر آہستہ آہستہ کچھ بنوائی انہوں نے تو 3-4 چارپائیاں تھیں، اور ایک ایک چارپائی پہ وہ 3 بہنیں اکٹھی مل کے سویا کرتی تھیں۔ آپ سوچیں کتنا مشکل وقت تھا وہ۔ اس کے بعد جب میرے ابو کے جب ابو فوت ہوئے، تو فوت ہونے سے پہلے وہ میری ساری پھوپھیوں کی شادیاں کیونکہ کر چکے تھے، اور انہوں نے کسی کا رشتہ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچا یہ غریب ہے، یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ خالی ہاتھ ہے، بلکہ میرے ابو کہتے تھے کہ میرے دادا ابو کہتے تھے کہ اگر میری بیٹیوں کے قسمت میں رزق ہوا تو اللہ پاک انہیں ضرور دے گا۔ صرف ایک بیٹی کو انہوں نے جہیز دیا تھا، سب سے چھوٹی والی بیٹی کو، وہ بھی اب دادا ابو نے جہیز نہیں دیا تھا، میرے ابو نے دیا تھا۔ اب میرے ابو سے جو چھوٹی بہن ہوئی تھی نا ایک، اس کو، وہ ابھی بھی ہیں، اللہ پاک انہیں زندگی دے، اور باقی میری پھوپھیاں ساری فوت ہو چکی ہیں۔ پھر میرے ابو کی پرورش کیسے کی گئی؟ میرے ابو کی پرورش، میرے ابو کی جو بہن جس کی آج میں بہو ہوں، میری پھوپھو، اس پھوپھو نے میرے ابو کی پرورش کی، خود محنت مزدوری کرتی تھی، حالانکہ اس وقت میری یہ پھوپھو شادی شدہ تھی، اور شادی شدہ ہونے کے باوجود یہ جو ہے نا ناراض ہو کے اپنے میکے میں رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میرے پھوپھو کے جو ہسبینڈ تھے، جو شوہر تھے نا، وہ میری پھوپھو کو کوئی خرچہ پانی نہیں دیتے تھے، کوئی پیسے نہیں دیتے تھے، اور میری پھوپھو خود محنتی تھی، محنت کرتی تھی، اور اپنا گھر میں سلائی کا کام کرتی تھی، اور وہ کام بھی انہیں ان کے شوہر نہیں کرنے دیتے تھے، اگر کرتی تو انہیں پیسے نہیں دینے دیتے۔ اس وجہ سے پھر میری پھوپھو جو ہے وہ ناراض ہو کے میکے میں ہی رہیں، اپنے میکے میں بیٹھ گئیں، اور وہ جب تک میرے ابو نے 9th کلاس نہیں پڑھی، یعنی کہ میرے یہ پھوپھو 9 سے 10 سال تک جو ہے ناراض ہو کے اپنے میکے میں رہی ہیں، اور اس 10 سال کے عرصے کے دوران ان کے ہسبینڈ کا صبر دیکھیں، انہوں نے میری پھوپھو کو طلاق نہیں دی، ڈیورس نہیں دی، لیکن میری پھوپھو نے کہا کہ جب تک میرا بھائی جوان نہیں ہو جاتا میں تب تک جو ہے نا تمہارے گھر واپس نہیں آؤں گی، اور اگر شادی کرنی ہے تو کر دو۔ کھلی طریقے سے میری پھوپھو نے اجازت دے دی، لیکن میرے پھوپھا جو تھے انہوں نے شادی تو نہیں کی، اور لیکن انتظار بھی نہیں کیا، مطلب یہ نہیں کہا کہ لینے جاؤں گا۔ جب میری پھوپھو، میرے ابو جو ہیں وہ بڑے ہو گئے اور ان کی تعلیم مکمل ہو گئی، تب میری پھوپھو کو میرے ابو نے خود ان کے گھر بھیجا، اور میرے ابو کو سب نے کہا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری بہن کا گھر اجڑ گیا ہے، تمہیں پالنے کے لیے اس نے اپنا گھر اجاڑ دیا، تو اب تم جوان ہو چکے ہو، اب تم کام پہ چلے جاؤ گے، پھر تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، تو تمہاری اس بہن کی تو زندگی تباہ ہو گئی نا، اس کا گھر اگر آباد کرنا ہے تو تم خود اس کا گھر آباد کرو، اور خود اس کے شوہر سے بھی بات کرو اور اسے بھی۔ پھر میرے ابو نے اپنے بہنوئی سے بھی بات کی اور اپنی اس بہن کو بھی کہا، تو میری یہ پھوپھو کافی ناراض ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں پال لیا ہے تو اب تم مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، تو میرے ابو نے کہا کہ نہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے، میں تمہیں جو ہے نا اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری زندگی کو میں برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس وجہ سے تمہیں اپنے گھر جانا پڑے گا۔ اس کے بعد میری پھوپھو جب اپنے گھر گئی ہیں تو اس سے آگے کیا ہوا ہے، ان کی کتنے سالوں کے بعد اولاد ہوئی ہے، یہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور بتاؤں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے جس کسی کو دلچسپی ہے وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔